سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم زمانے تین حصوں میں تقسیم ہے. ایک کو ماضی کہتے ہیں, ایک کو حال کہتے ہیں, اور ایک کو مستقبل. تینوں زمانوں سے جو ہے عموماً اکثر بلکہ ہمیشہ حال کی طرف انسان زیادہ متوجہ رہتا ہے. مثال ہے, پورا دن ہے, اس کو ہم تین حصوں میں تقسیم کر دیں. ایک اس میں ایک ماضی بھی تھا ہمارا, ایک آنے والا وقت بھی ہوگا, اور ایک حال ہے. تو ہم اس وقت ذہن میں کیا ہے, متوجہ کس طرف ہے؟ حال کی طرف. کوئی آدمی اس وقت ماضی کو نہیں سوچ رہا ہوگا, وہ چھپ جاتا ہے انسان کے ذہن میں, لیکن چھپا ہوتا نہیں ہے. اس کی مثال ہے ماضی کی ہے, اور اللہ کی طرف سے بھی اس کی بڑی حکمتیں ہیں کہ اس نے ایسے انسان کو بنایا, ایسے احساسات پیدا کیے انسان کے اندر, فیلنگز پیدا کی. کبھی اتفاق ہوا ہو آپ کے ساتھ, اکثر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ, کہ 5, 10, 15, 20 سال کے بعد کسی جگہ پہ آدمی جاتا ہے, اپنے گاؤں میں جاتا ہے انسان, تو کوئی نقشہ نہیں ہوتا ماضی کا, کوئی خیال نہیں ہوتا, توجہ حال کی طرف ہی ہوتی ہے. لیکن اتفاق سے وہ چلتا ہے, 20 سال کے بعد گاؤں میں پہنچا ہے, چلتے چلتے اس مدرسے کی طرف سے گزر رہا ہے, یا اس اسکول کی طرف سے گزر رہا ہے جہاں وہ بچپن میں پڑھتا تھا. تو کیا حال ہوگا اس وقت؟ سینسٹیو انسان ہوگا, حساس انسان ہوگا, فون رک جائے گا. رکنے کے بعد مدرسے کی طرف دیکھے گا, بچوں کو باہر آتے دیکھے گا, اس کی دیواروں کو دیکھے گا اور سوچے گا. ایک دم اس کا بچپن سارا لوٹ آئے گا, ایک دم خیالات آ جائیں گے اس کو, یار یہاں میں پڑھتا تھا, میرے فلاں استاد تھے, ایک دفعہ میری پٹائی ہوئی تو میں شرارتیں کر رہا تھا, فلاں آدمی ایک میرا دوست تھا یار, پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا. وہ چل پڑی نا ٹیپ آدمی انسان کے ماضی. حال بھی غائب ہو گیا, مستقبل بھی بھول گئے, لیکن ماضی ایک دم انسان کے ذہن میں غالب آ جاتا ہے اس وقت. تو ساری زندگی انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ جب بھی انسان گیا تو کبھی پرانی جگہوں سے گزرتا ہے تو وہی نقوش, کوئی خیالات, وہی باتیں اس کے ذہن میں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں. کسی کے ظلم یاد آتے ہیں, کسی کی محبتیں یاد آتی ہیں, کسی کی باتیں یاد آتی ہیں, کبھی وہ جگہیں یاد آتی ہیں, جگہیں تبدیل ہو جائیں تو آدمی بیٹھ کے سوچتا ہے. اور کبھی اگر کسی سے نسبت ہو آدمی کی, محبت والی ہو, آدمی چلا جائے وہ, تو اس آدمی کو دیر تک یاد بھی کرتا ہے کھڑا ہو کر کے, یار اچھا دوست تھا, ہم بیٹھتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی نظام رکھا ہے, اور بہت قیمتی چیز ہے. یہ سب دنیا تک کی ماضی کام نہیں دیتا, بلکہ یہ حقیقت میں بھی, دین میں بھی اس کا بہت بڑا رول ہے.
بہت بڑا رول ہے اس کا. اور حقیقت دیکھیں کہ یہ سارے دین کی روح بھی یہی انسان کے اندر جو ایک مادہ ہے. میری بات مشکل تو نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ ٹاپک کی طرف آئیں گے نا آہستہ آہستہ انشاءاللہ. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنا معاملات ہیں وہ بھی اسی رنگ میں انسان کے ساتھ چلتے ہیں. دیکھ لیں پورا دین اللہ نے اسی سینس کے ساتھ انسان کو دیا ہے. پورا دین دیکھیں تو ایک ماضی ہے، اس ماضی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو لپیٹا نہیں ہے، گم نہیں کیا اس ماضی کو. پورا دین ماضی ہے ہمارا، لیکن اس کو لپیٹا نہیں ہے، گم نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ اس کی یادیں اور مقامات کو قائم کر دیا، اور بندے کو جب وہاں سے گزارتا ہے تو بندے کو پورا دین یاد آ جاتا ہے. سب سے بڑی مثال آپ کو دوں، آپ حیران ہوں گے. اس سے بڑی مثال اور کیا دیں کہ سب سے بڑا دین جو ہمارا، سب سے دین کا شعبہ نماز ہے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. تو نماز سارا ماضی ہے، اللہ نے سارا ماضی اس میں بند کی ہے. سارا یادیں اللہ تعالیٰ نے اس میں یادیں بند کی ہوئی ہیں. اگر ہم گم ہو جائیں، ہر نماز پہ ایک یاد ملے گی ہمیں. سبحان اللہ، عجیب. دیکھیں نماز سے بڑی تو کوئی چیز نہیں. فجر پہ آ جائیں، آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو خالی نماز پڑھ رہے ہیں نہیں، اس کے پیچھے اللہ نے ایک بہت بڑی سٹوری رکھی ہے. فجر آئی کیسے، کس طرح شروع ہوئی، کیا تھا، کون تھا اس کے پیچھے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کے بارے میں، اور بھی حدیث میں ہے. فجر کی جو نماز ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یاد ہے. جب ہم فجر پڑھتے ہیں تو یہ ماضی کا بہت بڑا پکچر کیا یاد دلاتا ہے ہمیں کہ آدم السلام کا پورا واقعہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ تھا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، یہ ہمارا دین کا یہ حصہ تھا. اور جب یہ اتنا ہو گیا تو اس طرح اتارا گیا زمین پر، تو پھر آپ نے اس طرح توبہ کی. تو وہ جو توبہ جس وقت، جس لمحات میں حضرت آدم السلام کی قبول ہوئی، وہ فجر کا وقت تھا. اس شکرانے میں جو توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم السلام نے 2 رکعت جو تھی وہ بڑی شکرانے کی، اللہ نے اس کو فجر بنا دیا. پسند ہے یہ بات. دیکھا ہسٹری آپ نے، تو ہم پتہ نہیں فجر کیوں پڑھ رہے ہیں یہ ہسٹری اس کے پیچھے. اب اس ہسٹری کی جائے جتنا دیندار ہوگا، جتنا خوف ہوگا، جتنا اللہ کی طرف قرب ہوگا، اس نماز میں گم ہو جائے گا. کیا واقعات تھے آدم صاحب، میں کیا کر رہا ہوں، یہ زندگی کیسی ہے، اگر سب مجھ پہ اتر آئے نافرمانی. دیکھا آپ نے پوری دین پریزنٹ کرتا نہیں، لیکن کوئی صدی طور سے گزر رہا ہے تو حقیقت کو دین کی خوشبو کو نہیں پا رہا وہ شخص. میں نماز کی بات کر رہا ہوں. جیسے میں مدرسے کے پاس سے گزرے تو کوئی ہوگا شاید جو رک کے نہ دیکھے اپنے مدرسے کو، یار میں یہاں پڑھتا تھا. اگر آپ سامنے کوئی ساتھ ہے نا آدمی، چاہے تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ میرا مدرسہ ہے یار، میں یہاں پڑھتا تھا، وہاں ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، کہیں گے نا آپ نہیں کہیں گے. تو فجر بھی تم کبھی یاد نہیں کرتے کہ تو حضرت علیہ السلام کی سزا تھی، سزا کے بعد توبہ تھی، اور توبہ کے بعد اللہ نے اس کو قبول فرمایا. تو قبول ہونے کے بعد یہ انعام اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، اس کو یادگار بنا دیتا ہے. دیکھا توبہ کتنی چیز ہے. خیر اس ٹاپک کو چلا تو شاید میرا موضوع ہی چل پڑے گا، آگے چلتے ہیں. ظہر کی نماز، اس کے پیچھے بھی یاد ہے کہاں سے آ گئی ظہر کی نماز. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسند احمد کے اندر ارشاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کی تھی اپنے فرزند کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے. تو آپ اتنے خوش ہوئے. وقت کون سا تھا؟ ظہر کا تھا. جب ان کی پیدائش ہوئی تو آپ نے فوراً 4 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ظہر بنا دیا. اب آگے اس میں پوری ہسٹری کتنا بڑا حصہ آ گیا دین کا. آپ یہ دیکھیں، آپ کر دیں اس ہسٹری کو، حضرت السلام کی زندگی کو دیکھیں، پورے واقعات کو دیکھیں، آپ دیکھیں یہ ظہر اثر کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کہ ایک انوکھا واقعہ ان کے ساتھ ہوا. 100 سال تک اللہ نے ان پہ موت طاری کی. 100 سال کے بعد جب آپ اٹھے تو جب ان کو بتایا کہ تم 100 سال رہے ہو
وہ سب چیزوں کو زندہ کیا گیا، تو آپ اس قدر خوش ہوئے، جوش میں اللہ تعالیٰ کے اس کرشمے کو دیکھ کے، اس نور کو دیکھ کے، اس حالت کو دیکھ کے کہ وہ اللہ تعالیٰ تیری شان کیا بڑی شان، کتنی بڑی شان ہو جاتی ہے. تو آپ نے فوراً جو تھی عصر کی نماز کو ادا فرمایا، 4 رکعت نفل پڑھے، شکرانے کہ اللہ تعالیٰ زندگی دی اور اتنی بڑی چیز مجھ سے نصیب کر دی، اور پھر کتاب آخر میں اس کو جمع کر دیا اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے. انہوں نے شکرانے کی نماز پڑھی تو کیا بن گیا بھائیو؟ یادگار گیا ہی نہیں. اس میں بہت باتیں ہیں الحمدللہ دین کے لانے کی طرف، کافی اسباق ہے پورا دین. ایسے کے بعد مغرب آ جاتی ہے. مغرب میں کیا ہوا، یہ نماز کیسے آئی، یہ بھی عجیب طریقہ ہے. اس میں مغرب کی نماز حضرت ایوب علیہ السلام جانتے ہیں کہ کس قدر بیمار تھے، اللہ نے ان کو شفا دی. وقت کون سا تھا بولے؟ تو جب شفا دی تو آپ نے ایک دم کمزور تو تھے، اللہ نے جو ہیلتھ ان کو دی، صحت دی، آپ نے فوراً نیت کر لی شکرانے کی نماز کی. کتنی رکعت ہوں گی؟ سب نے 4 کی، آپ نے 4 کی نیت کی. لیکن کمزور بہت تھے، 3 تک تو پہنچے اور پھر آپ بیٹھ گئے. سبحان اللہ. 3 رکعت ہوگی مغرب کی، اللہ نے اس کو پسند فرمایا اور فرمایا امت محمدی کے لیے اس کو مغرب کی 3 نماز رکعت کر دیتے ہیں. 3 بن گئی، 4 سے کیا ہو گئی؟ 3. مجھے سمجھ نہیں آتا ہے لوگوں کی داڑھی بھاگ رہی ہے، جس کو دیکھو داڑھی ہاتھ رکھتا ہے. یہ عجیب عادت ہے لوگوں کی. پتہ نہیں داڑھی بھاگ رہی ہوتی ہے آدمی کی، یہ کیا کر رہی ہوتی ہے. اچھی عادت نہیں ہے. تو داڑھی سے کھیلنا، منہ میں رکھنا، بات کو کر ایسے کرنا، یہ بالوں کو جو کرتے رہتا ہے، بعد میں بات بھی قرآن بھی پڑھا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک عجیب عادت ہے. یہ وہ کھیلنے کی تھوڑی چیز ہے، یہ تو بڑی معتبر چیز ہے. الحمدللہ ہوتے ہوتے ایک ڈاٹ ایک بال بھی اگر ٹوٹ جائے اس کو کھیلتے ہوئے تو کتنا بڑا ظلم ہوا. ہم نے ایک سنت کو شہید کر دیا. تو ایسی عادتوں کو ختم کرنی چاہیے، خاص طور پہ ایسی مجالس میں جب آپ کسی ایسے انسان کے سامنے بیٹھے ہیں جہاں تزکیہ کرانے آئے ہیں. ظاہر جس کے سامنے تزکیہ کرائیں گے تو آپ کے ذہن میں نیت میں تو اچھا ہی ہوگا نا وہ آدمی، تو اس کے ساتھ تو ادب بھی ہوتا ہے، انسان کا بیٹھنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ادب کے ساتھ بیٹھیں، جھک کے بیٹھیں، کانوں کو کھولیں، بلا وجہ ٹینشن ادھر نہ کرے. مطلب کتنا قیمتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زبان سے لفظ نکال رہا ہے، محظوظ ہوں، پسند آئے، بار بار سبحان اللہ کی باتیں کریں تو اللہ متوجہ کرتا ہے اس انسان کی طرف. کھیلتا رہے، کوئی یوں کر رہا ہے، منہ چڑکھا رہا ہے، تو بہت سخت ممنوع ہے ایسی چیزیں مجالس کے اندر تو کرنا بہت ہی بری بات ہے. تو ایک زمانے میں بات آ گئی، معافی چاہتا ہوں کہ کی بات بری لگی ہو، لیکن یہ اصلاحی مجلس ہے تو میرے دل میں کہا کہ میں یہ بات عرض کر دوں. کبھی کبھی میں بھی کر لیتا ہوں، آپ بھی مجھے بتائیں، سمجھائیں. انسان ہے ہم سب نا، ایک دوسرے کو سمجھانا چاہیے. مجھے دیکھا مجھے اس نے حضرت ہی کیا کر رہے ہیں آپ، ہم نے کہا تھا آپ خود ہی کام کر رہے ہیں. ہاں کھجلی وجلی ہو جائے کبھی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہر وقت کھیلتے رہنا، پکڑ رکھنا، یہ ہم مولوی میں زیادہ آتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں یہ بات یار تو کیا کرتے رہتے ہیں وہ تو خیر دوسرے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بڑی گھن آتی ہے، فلاں آتا ہے. ٹھیک، تو عرض کر رہا تھا کون سی نماز تک پہنچے ہم؟ ہو گئی 3. کیوں ہوئی 3؟ ان کے میں تو اٹھ نہیں سکتا، باقی تم بیٹھ کے پڑھتا ہوں. چلو 3 ہی صحیح. اللہ اب کتنی بڑی یاد کر پوچھے چلے نا، قرآن بتائے گا حضرت ایوب السلام کا کیا قصہ تھا، کیا نہیں تھا، ہے یا نہیں؟ کتنی بڑی چیز ماضی میں تاکہ ہمیں ہر نماز کے بعد اسلام کی کسی شک کو بولے نا. بہت بڑی چیزیں ہر انسان کے ماضی کے اندر ہوتی ہیں، یادگار چیزیں جو اللہ نے دین ہمیں دیا، بہت بڑی چیزیں. عشاء کی نماز کون تھے؟ ہاں آ گئے حضرت یونس علیہ السلام. سبحان اللہ، 40 دن تک اللہ نے ان کو رکھا. یہ تو بہت بڑا لمبا واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں کیوں گئے، کیا وجہ تھی، کیسے تھا. یہ سب اپنے پہ ثبت کرتے ہیں نا آدمی. اللہ نے واقعہ جو دی ہیں کہ ہم اپنے اس کو دیکھ کے اصلاح کریں. اس غلطی میں گئے، اللہ نے خیر پھر مچھلی کے پیٹ میں جگہ دی، اندھیروں میں دی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیسا وظیفہ بن گیا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلموں کو ایسے پسند فرمایا کہ آج اس امت کے لیے ایسی بڑی چیز ہے کہ کتنی بھی بندہ پریشانی میں، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں نا، اس کا ورد کرے آدمی، اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کرتا ہے معاملہ. کتنی بڑی یادگار ہے. کیوں؟ تو جب حضرت یونس السلام کو گزارا تو وہ کون سا وقت تھا؟
رات کا وقت تھا، عشاء کا وقت تھا، زمین پہ پھینکا تو آپ نے ہوش سنبھالا، سب سے پہلے اپنے رب کو سجدہ کیا. کتنی رکعت پڑھی؟ 4 رکعت. اللہ نے اس کو کیا بنا دیا؟ پھر تمام نمازوں کو جمع کیا اللہ پاک نے، گلدستہ بنایا ایک ساتھ جو ہر مختلف انبیاء کا تھا، اور پھر اپنے حبیب کو کہاں بلایا؟ عرش پہ بلایا. بولے سبحان اللہ. اہتمام ہو رہا ہے سمت کا، عرش پہ بلایا. السلام علیکم ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات. وہ نمازی ہے نا ساری، تو اللہ نے چاہتے کہ لے میرے محبوب تجھے تحفہ دیتا ہوں. اس میں کیا ہوگا؟ آدم السلام کو قصہ آئے گا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم کی یاد اس میں آئے گی. اللہ اکبر. حضرت عزیر بھی اس میں آئیں گے، حضرت ایوب بھی اس میں آئیں گے، حضرت یونس کے قصے میں آئیں گے. سب کچھ جمع کر جا اپنی امت کو کہے اس کو پڑھ لیا کریں، اور جب یہ 5 پڑھیں گے تو تیرے میرے ملاپ کے واقعے بھی آ جائیں گے. تو مجھ سے ملنے آیا تھا معراج میں، کوئی بھولے گا نہیں. پھر تجھے ہمیشہ تجھے یاد رکھیں گے. میری اور تیری ملاقات ثبت ہو جائے گی قیامت تک. ہر مومن کے دل میں ہوگی. نماز پڑھ کے جائے گا، جیسے سجدے میں جائے گا تحیات پڑھے گا، السلام علیکم تو اس کو پھر ڈوب جائے گا. کیفیت بن جائے گی اس کی کہ کس طرح نبی پاک تشریف لے گئے تھے، معراج میں ٹھہرے تھے، کیا واقعات ہوں گے، کتنے نزدیک گئے ہوں گے. پورے واقعات اس کے ذہن کے اندر گھومنا شروع ہو جائیں گے. تو اس کی نماز میں قبول فرما لوں گا. بولے سبحان اللہ. تو قصہ کہاں سے چل رہا تھا؟ ماضی سے. ماضی ہے نا زبردست چیز، بھولتا نہیں ہے. تو اللہ نے ہر چیز میں رکھا ہے. محرم دیا، مہینے دے دیا اللہ پاک نے، محرم کا مہینہ دیا. جب محرم آتا ہے تو سب چیزیں ایک دم ذہن میں کیا آتا ہے؟ قربانی آل بیت آ جاتی ہے، رسول آ جاتی ہے کہ دین کے لیے کتنی بڑی قربانی. ہر آدمی اس رنگ میں رنگا ہوتا ہے. آتا ہے نا ایک دم محرم میں ایک رنگ چڑھ جاتا ہے. دوسرا مہینہ ہے اس میں دوسری چیز، تیسرا ہے. رمضان دیکھیں، رمضان آتا ہے تو ایک ہی اس میں ہوتا ہے. حالانکہ روزہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، تراویح بھی ہے، لیکن آدمی کس پہ دیوانہ ہوتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ پاگل ہوتا ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن 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 قرآن. کیونکہ قرآن ہے تو رمضان میں سب چیزیں چھپ گئی اس کی. حالانکہ کتنے بڑے اللہ نے عبادت دی، تو کیا بڑی یادگار آ گئی. رمضان آئے نہیں تو ہر آدمی کو قرآن یاد آ جاتا ہے. کتنے پڑھے یار 15، تم نے کتنے پڑھے یار 30، کتنا پڑھا یار آج شب وہ ہو رہی ہے جو قرآن ختم کر کیا کہتے ہیں، تو رات آج رات قرآن ختم کیا جائے گا، فلاں کیا جائے گا. بس یہ دھوم چڑھ جاتی ہے ہر آدمی پہ. مسجدوں میں صاحب کو کوئی قرآن نہیں ملے گا کہ ایک قرآن ملے آدمی بیٹھ کے پڑھ لے. آنکھیں بند ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور پڑھی بچی پڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہو گیا ایک دم؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ کہ یہ میری یادگار ہے. اس پہ رنگ چڑھ جائے گا، وہ یاد آگے چڑھی جائے گی فوراً. کتنی بڑی بات ہے. حج آ گیا، حج آ گیا، حج آ گیا. حج میں کیا حج تو بھرا ہی پڑا ہے یادوں سے. سبحان اللہ. کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے آدمی او یہاں یہ ہوا تھا، او یہاں یہ ہوا تھا، فلاں یہ ہوتا. حضرت عمر جیسے چیخ اٹھی، حجر اسود کے پاس سے گیا تو دیکھا اس کو، یاد آ گیا. کون؟ اپنے محبوب یاد آ گیا. سبحان اللہ. کیوں؟ کیا واقعہ یاد آیا؟ رک گیا اس کے سامنے. دیکھیں آپ کتنے بڑے انسان تھے، لیکن کیونکہ محبت تھی، اپنے عاشق تھے نبی پاک سن کے، تو وہاں سے گزرتے گزرتے رک گئے، پتھر کے قریب گئے. اب کوئی زور شور سمجھے کہ پتھر سے گفتگو کر رہے ہیں. کون؟ عمر بن خطاب. یہ دیوانگی ہوتی ہے محبت کی. دوستوں جب کسی سے محبت ہو جائے نا، تو آدمی کو لیلا کا در سے آیا کتا بھی جو سے وہ محبوب ہو جاتا ہے. پتھر ہر عمر کھڑے ہیں بے ساخت اس پر. تو ہم صحابہ دیکھ رہے ہیں عمر کو آج کیا ہو گیا. قریب جاتے ہیں. پڑھا ہوگا واقعہ، میں آپ کو کیا سنا، جانتے ہوں گے. چلو میں بھی بتا دیتا ہوں. قریب جاتے ہیں، پتھر کو دیکھتے ہیں غور سے، اور پھر اس سے بات کرتے ہیں. او حجر اسود. سبحان اللہ. تو کچھ نہیں ہے میرے آگے، تو پتھر تو ہے نا، ہم تو پتھروں کی پوجا چھوڑ کے آئے ہیں، تو کیا ہے؟ سبحان اللہ. پر اس کو بالکل ڈیگریڈ کر دیا کہ تیری حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ ہے محبت اور عشق. ہر چیز چھوڑ دی، برکتیں شرکت سب ایک طرف کر دی. حجر اسود کی دنیا پاگل ہوئی ہے کہ چھوڑ، تو ہے کچھ نہیں، پتھر ہے. کیا تیرے میں کیوں چھو تجھے؟ بس ایک بات ہے کہ میرے محبوب نے تیرے ساتھ اپنے لب لگائے تھے. آئے ہائے
میں کیسے گزر جاؤں یہاں سے. عشق دیکھیں آپ. پہلے کہتے ہے ہی کچھ نہیں, تو مجھے لگتا ہے جیسے ہم پتھر ہی میرے لیے, میں تو چھوڑا, میں تجھے نہیں پوچھوں گا نہ چوموں گا. بس معاملہ یہ ہے کہ میرے محبوب نے تیرے اوپر اپنے ہونٹ مبارک رکھے تھے, پتہ کہاں رکھے تھے. سبحان اللہ. اب یہاں پتہ یہ نہیں چلتا کہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے یا اس مقام کو یہ تصور کر کے لب مصطفیٰ کو بوسہ دے رہے تھے. سبحان اللہ. یہ تو آپ کا ذوق ہے, جو سوچے. میں تو سمجھتا ہوں کہ سرکار ان کے لب مبارک کو بوسہ دے رہے تھے. عاشق کا تصور بڑی زبردست چیز ہوتی ہے. تو مسمائز کر لیتے ہیں نا آدمی کو, محبوب اس کو کھینچ لیتا ہے. عشق ہو تو محبوب کو وہی کھینچ لیتا ہے, ساری رات اپنے سامنے کھڑے رکھتا ہے تصور کے اندر. سبحان اللہ. عشق کر کے دیکھیں آپ کبھی کسی سے, محبوب عاشق سے کبھی دور نہیں ہوتا. عاشق اتنا جذب رکھتا ہے کہ کھینچ لیتا ہے اپنے محبوب کو اپنے سامنے. تصور کیوں کہتا ہے, تو میرے سامنے تھا, تو کہاں تھا. وہ کیا چیز تھی, کس چیز کو دہرا رہے تھے. اگر پتھر نہ ہوتا, یاد نہ ہوتی, محبوب کو یاد کیسے کرتے. لیکن پتھر رکھا اس لیے گیا کہ آؤ یہاں سے گزرو تو میرے محبوب کو یاد کرو. تو اس نے اس کو چوما تھا, ہے نا. سارا حج جناب دیکھے. اتخذ مقام ابراہیم کیا کچھ بھی نہیں ہے. اندازہ لگائیں, عجیب چیز ہے. آپ یہاں ایک عجیب نقطہ آپ کے ذہن میں آ جائے, آپ عرض کر دوں. کیسے نماز پڑھتے ہیں آپ بھائی, کیا حکم ہے 2 نفل پڑھنے کا. تصحیح کرتے ہیں علماء حضرات, اگر میں غلط بول رہا ہوں یا بھول جاؤں کوئی چیز. افضل تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس وقت نفل ادا کریں کیا انداز ہونا چاہیے. خوابہ نہیں پیچھے ہوگا, کیا درمیان میں وہ جگہ ہوگی جہاں پاؤں رکھے تھے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. پیچھے تو کھڑا ہو, درمیان میں اس کو رکھ, پھر خانہ کعبہ ہو, پھر تو میری نماز کو ادا کر. سبحان اللہ. یہ شرک ہو گیا نہیں. اب اندازہ لگے کہ کس قدر یادیں اس میں, یہ تو بہت بڑی یادگار ہے. حضرت ابراہیم نے تو نہ جانے کن کن پتھروں پہ پاؤں رکھے ہوں گے, تو ہر پتھر پگھل گیا نہیں, پتھر وہی پگھلا جو اللہ نے یادگار بنانی تھی. اب دیکھیں ہسٹری کیا ہے پتھر کی, کس طرح کھڑے ہوئے. حضرت اسماعیل تھے, اس کو پھر خانہ کعبے کو بنایا. یہ تو سب ہسٹری پوری. آب زمزم کو دیکھیں, صحیح معنوں کو دیکھیں, سب ایک یادگار ہے یا نہیں. یہ کس میں آ جاتی ہیں, حج کا مہینہ آیا نہیں, اس بات بھول جاتے ہیں. سب قرآن بھول گئے, سب کچھ بھول گئے. اب حج حج جو ہے بھاگے جا رہے ہیں لوگ. کیونکہ یاد تازہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب ہم کہاں بیٹھے ہیں, انہیں سبحان اللہ ربیع الاول آ گیا. سبحان اللہ. کیا آ گیا, ربیع کا مطلب کیا آ گئی, بہار آ گئی. اس کا نام کیا رکھا ہے, بہار. تو سب چیزوں میں یادگار ہے, تو اس بہار میں کوئی یادگار ہوگی یا نہیں ہوگی, بولیں سبحان اللہ. افسوس کی بات ہے, ابھی ہے ربیع اور ہم کچھ یاد نہ کریں اس میں. اللہ نے اس میں یادگار اپنی رکھی ہی نہیں. اصل یادگار تو اللہ نے ربیع الاول کے اندر ہی رکھی ہے, بولیں سبحان اللہ. یہ تو سردار ہے, سورے مہینوں کا سردار ہے. ساری رحمتیں اس میں آئیں, برکتیں اس میں آئیں, اللہ تعالیٰ کا قرآن سب کچھ اسی کے اندر ہوتا ہے. یہی تو ربیع الاول ہے. سبحان اللہ. وہ بہاریں کیسے دیکھیں, 2 مزاج چیزیں ہوتی ہیں. آپ اندھیرا کہیں گے تو اس کے مقابلے میں چیز کیا آئے گی, روشنی. تو جب آپ ربیع کہہ رہے ہیں, بہار کہہ رہے ہیں, تو اس کے مقابلے میں کیا بات آتی ہے, خزاں. آپ نور کی بات کرتے ہیں تو آپ اندھیرے کو دور کرنا چاہتے ہیں. تو جب ربیع الاول کہہ دیا گیا اس کو یہ ربیع ہے, تو یہ کس خزاں کو ختم کرنے والی بہار تھی. سبحان اللہ. وہ کون سی خزاں تھی, وہ خزاں اتنی بدترین خزاں تھی کہ زمانے نے آج تک ایسی خزاں دیکھی ہی نہیں. ہم تو اس خزاں کو دیکھتے ہیں, پتے جھڑ جاتے ہیں, پھول مر جاتے ہیں, درخت لنڈے ہو جاتے ہیں. یہ خزاں ہے نا, وہ خزاں تو ایسی تھی کہ جس میں انسانیت ختم ہو کے رہ گئی تھی. انسانیت کا دام و نشان مٹ چکا تھا. اتنا عروج, جس پہ عروج ختم ہو جاتا ہے, بے حیائی کا عروج, بے ایمانی کا عروج, قتل و غارت کا عروج, یعنی عروج بھی ختم ہو گیا تھا. تو حالت ایسی ہو چکی تھی اس زمانے میں کہ بے حیائی بھی حیا کو تلاش کرتی تھی. تنگ آ چکا تھا زمانہ.
اتنے خدا بنا بنا کے چن چن کے ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اب خدا کتنے اور بنائیں، کتنے کو سجدہ کریں، کیا کریں. ظلم کی انتہا یہ تھی کہ بادشاہوں نے جتنے کمانے تھے، مارنا تھا، لوٹنا تھا، ایک عروج پہ دنیا تھی. عورت کو ننگا کر کے نچا بھی دیا، خانہ کعبہ کے سامنے ننگے طواف بھی کر دیا، حتیٰ کہ ظلم اور بے حیائی انتہا ظلم کی حالت یہ ہو چکی تھی، جانور اتنا ہو چکا تھا، اتنی بڑی خزاں تھی کہ چھوٹی معصوم بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ ماں باپ کھڑے ہو کے فخریہ گھڑے میں ڈال کے دبا دیتے تھے. کائنات میں کبھی ایسی چیز کسی نے سنی نہیں ہوگی. ہو سکتا نہیں، سوچ سکتے ہیں ایک ماں بچی کو جنم دے اور اس کو فوراً جنم دینے کے بعد کچھ دنوں کے بعد گڑھا کھودا جائے اور بچی بول بھی رہی ہو، رو بھی رہی ہو، پکار بھی رہی ہو، اور اس کو مٹی کے اندر دفن کر دے کوئی ماں باپ. سوچیں ذرا، اتنی گری انسانیت کہ باپ مرا، بیٹے نے اس کی اپنی ماں سے ہی شادی کر لی، باپ کے بعد تیری ماں سے شادی کر لی. مجھے بتائیں اس سے زیادہ کوئی چیز تمہارے نے دیکھی ہوگی؟ اس عروج پہ دنیا پہنچی ہوئی تھی، کوئی تصور نہیں تھا. قتل غارت تو کتوں سے بدتر، جانوروں سے بدتر انسان تھا وہ. حیا شرم کچھ بھی پاس انسانیت کے انسان تھی ہی نہیں. عورت تو بیچاری تھی کچھ نہیں. حقوق تو بہت بڑی بات ہے. یہ دور تھا ہسٹری میں، یہ نہیں تھا. تو یہ شب کیا کہاں سے یاد ملے گی اس کی؟ جب ربیع اول پہ پہنچتا ہے انسان تو یہ یادیں تازہ کرتا ہے، تازہ کرتا ہے کہ تو اگر اس وقت ہوتا تو اپنی ماں سے شادی کر رہا ہوتا، اپنی بچی کو تو قتل کر رہا ہوتا. یہ ربیع سوال کرتا ہے مجھ سے، مجھے بتا تجھے کس نے بچایا؟ تو اس زمانے میں ہوتا، ننگا طواف کر رہا ہوتا، قتل و غارت کر رہا ہوتا، لوگوں کے پیسوں کو چھین رہا ہوتا، خود اپنی ماں بہنوں سے کھیل رہا ہوتا، بے حیائی کی انتہا میں تو ہوتا. یہ ربیع ہمیں یاد کرا رہا ہے. اس انسانیت اس درجے پہ پہنچ چکی تھی، اس وقت کوئی حد ہی نہیں رہی تھی اس کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کرم فضل سے اپنے وعدے کو پورا فرمایا، وعدے کو پورا فرمایا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سبحان اللہ، وقت آ گیا. یہ رب یاد کر رہا ہے، وقت آ گیا. اللہ نے کہہ دیا کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کیا ہے لوگوں، اب میں اپنے حبیب کو بھیج رہا ہوں، وجہ وجوہ کائنات، جس کا پتے پتے اور سماعت کی ہر چیز سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میرا محبوب اس وقت اس دنیا میں آئے گا جب دنیا تباہی کی طرف چل چکی ہوگی. اور یہ ایسا نور ہوگا، اللہ کی جانب سے ایسا نور آئے گا کہ پوری دنیا کی ظلمات کو ختم کر دے گا. یہ پیغام کس سے مل رہا ہے؟ ربیع الاول. اس کے علاوہ تو کوئی پیغام نہیں نا. تو باقی چیزیں کہاں بنا لی ہم نے؟ یہی بتاؤں گا آپ کو، اس کی اسٹوریاں سنائی دوں گا. اس کو کوئی یاد کرتا ہے؟ نہیں. باقی چیز کہاں سے آ گئی؟ جو یاد کرنے کی چیز ہے اس کو تو کبھی سوچا بھی نہیں ہم نے کہ شرم سے اپنے گریبان میں منہ ڈال گے کہ تو اس زمانے میں آج بھی کھڑا ہے جس زمانے سے اس نور نے تجھے نکالا ہے. یہ سوچنے کی بات، کہیں ہم اس زمانے میں تو نہیں کھڑے؟ اپنی ماں بہنوں کی بے حیائی تو نہیں دیکھ رہے کہ وہی ہماری آنکھیں ویسی بے حیا ہو چکی ہیں کہ وہی لباسوں میں، ان چیزوں میں ان خواتین اپنے بہنوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو خود دیکھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایسا معاملہ تو نہیں دوبارہ آ گیا؟ کیا وہ رنگ دوبارہ تو نہیں آ گیا کہ ذرا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، فقریہ بولتے ہیں، سب چیزیں؟ سوچنے کی بات ہے. یہ کون یاد کرا رہا ہے؟ ربیع الاول. یہ تو کوئی یاد نہیں کر رہا، باقی کون یاد کر رہا ہے؟ یہی شیطان نے کہا ہے کہ اصل چیز کو ہٹا کے، کیونکہ ان کو میں نے خواب خرگوش مدہوش رکھنا ہے کہ جاگ نہ جائیں، کہیں ربیع الاول کو پہچان نہ جائیں، تو ان کی اٹینشنوں کو کنورٹ کر دوں گا، ان کو لذتیں اور چیزوں میں لگا دوں گا تاکہ اصل میسج سے گھوم جائیں اور دوسرے کام پہ لگ جائیں. کیا سمجھ رہے ہیں؟ کوئی بات تو نہیں کر رہا، لاجیکل بات ہے ہی نہیں. اتنا بڑا پیغام ربیع الاول دے رہا ہے کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین.
اور ہم نے اس کو چھپا دیا اور پھر اسی زمانے کی طرف پلٹ رہے ہیں ہم. اللہ اکبر. اور کھڑے بھی اسی زمانے کے اندر. میں تو کہتا ہوں 19-20 کا ہی فرق ہوگا, برا نہ مانے میری بات کو. جی ہوں دیکھ لیں آپ ٹول کے کیا کچھ نکلے گا اس میں سے. ٹک ٹک کریں گے تو ہزاروں چیزیں, ہزاروں لوگوں کے فون آتے ہیں. جناب فونوگرافی دیکھتا ہوں, جناب رات کو میں عورتوں کو دیکھتا ہوں, جناب فلاں جگہ میں بات کرتا ہوں, چیٹنگ کرتا ہوں. میں کیا کروں, مجھے بچائیں. ہزاروں عورتوں کے آتے ہیں, مردوں کے آتے ہیں ٹیکس. اللہ نے کہا ربیع پھر آئے گا, پھر آئے گا. یاد کرو, جگا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اپنی حالتوں کو دیکھو. کیا تمہاری زندگی وہی ہے جو نبی وقت نور, جس نور کو میں نے بھیجا تھا؟ یا وہی حرام کاری ہے؟ پیٹ میں حرام, جسم پہ حرام, کپڑا حرام, ہر چیز حرام, اولادیں حرام, سب کچھ حرام, کلو حرام. ہر چیز کو جائز سمجھتے ہیں, اور حرام اور اس کو پھر جائز سمجھنا. جائز سمجھ کے اس کی تلافی کیسے کرنا؟ کہ ایک شیطانی کھیل کے ساتھ اس کی تلافی کرنا کہ اللہ راضی ہو گیا. اللہ اکبر. خود ہی اللہ کو راضی کر لیا اپنی, بس ہم نے یہ کام کر لیا جی, بس اللہ راضی. اعتقاد ختم, یقین ختم, ایمان ختم, کچھ نہیں پلے. 1 سیکنڈ میں آزما لیتا اللہ تعالیٰ. سب لمبی لمبی داڑیاں, چبے شبے سب رہ جاتے ہیں. 1 منٹ کا ذکر اذکار 1 منٹ میں شیطان چت کرا دیتا ہے. ہی اندر کچھ نہیں, شرک کراتا ہے, مشکنہ اعتقاد پیدا کرتا ہے, ایمان کو دوسری طرف لے کے چلا جاتا ہے. نہیں یہاں ہو جائے گا ہمارا کام, بس ادھر سے ہو رہا ہے کام, ادھر سے مجھے یہ چیز مل جائے گی. 1 سیکنڈ میں شیطان نکال دیتا ہے. یہ تو زمانہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی بن نور نے ہمیں ایک ایک چیز کی بات میں ہر پریشانی کا علاج, ہر جن کا علاج, ہر بیماری کا علاج, خدا کی قسم ہر چیز موجود ہے. قرآن حکیم نور میں کتاب, ایسی کتاب اتاری ہے, ایسے الفاظ اس میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, وہ کلمات ہیں کہ انسان جو پاک صاف ہو, باطن اس کا کلیئر ہو, گناہوں سے پاک ہو, اور اس کو کوئی مصیبت, جن بھوت کچھ بھی آ رہا ہو, اس کے مطابق قرآن کی آیت نکال کے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے, خدا کی قسم وہ پڑھے تو پتہ ہی نہیں چلتا اس بات کا. قسم کھا کے کہتا ہوں, اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اندر رزق حرام ہے, رزق حرام ہے. جھوٹ بولتے ہیں, کھاتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, فراڈ ہے, دھوکہ ہے. داڑیوں سے, اماموں سے, شکلوں سے کیا پتہ لگے ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے؟ قرآن تو سچ ہے, اللہ کی کتاب تو سچ ہے, جھوٹے تو ہم خود ہیں. جس اللہ والے کی زبان سے میں نے کلمات نکلتے دیکھے ہیں, خدا کی قسم, اس نے کلمے کہے ہی نہیں, وہ آدمی صحیح ہوا نہیں. 1 سیکنڈ میں اگر اس نے کہہ دیا, ہو گیا صحیح. کیا چیز تھی؟ نور تھا, حقیقت تھی اس کے اندر, سچائی تھی, اللہ سے تعلق تھا. کتاب کو تو پیچھے رکھ دیتے ہیں, ان باتوں کو مانتے ہیں, نہیں جی یہ اس سے ہو جائے گا ہمارا کام, اس سے کام چل جائے. شرک, مشرک ہے, مرے گا تو مشرک مرتا ہے ایسا آدمی. میں آپ کو بتاؤ اسے کیا, اس نے اللہ کو بلایا, قرآن کو پیچھے رکھ دیا اس نے. اگر نہیں ہوگا تو قرآن سے نہ ہی ہو سکا تو کسی چیز سے وہ صحیح نہیں ہو سکتا. ان سے کتنے اسباب اختیار کر لے. پرانے زمانے کو سکین تھے, پیناڈول تھی, یہ کیپسول تھے, اینٹی بایوٹک تھی, نہیں, جو کچھ تھا وہ قرآن کی آیت تھی. یشفی صدور قوم مومنین, قرآن کہتے ہیں, منزل من القرآن هو شفاء رحمۃ المومنین. کتنی بڑی آیت اللہ تعالی نکال ہے, ما ہوا شفا, ہے شفا. نہیں, ہم نے شرک کرنا ہے, ہمیں تو کسی بات کا یقین نہیں ہے. یہ کون یاد کرا رہا ہے؟ کم ٹو دا پوائنٹ, کون ہے یہ؟ اللہ. ہم نے ابھی لوگ کیا بنا دیا, ابھی پتہ لگ جائے گا آپ کو کیا ہوا. دن 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 دن. اللہ کتنی سیریس پیغام اور میسج دے رہا ہے. کتنا ایسے تو لوگوں سے لڑنا نہیں چاہیے, جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے, وہ تو خوف ہونا چاہیے کہ ایسے بھی انسان کے دماغوں کو شیطان موقوف کر دیتا ہے, اس قدر دور لے جاتا ہے کہ پھر اس زمانے میں پہنچا دیا کہ کیا کر رہے ہیں لوگ.
یا تو میں پاگل ہوں یا میں غلط سمجھا ہوں ربیع الاول کو، یا پھر وہ لوگ پاگل ہوں گے جو اس کو سمجھ نہیں سکے. کتنی بڑی یاد پیدا کرنا ہے. سن یہ آپ جیتے ہیں ربیع الاول کس کی؟ بہار کی. یہ بتا رہا ہے کہ کیسے بہار آئی. آپ آئے زمانے میں بہار آئی. سبحان اللہ. آپ کے آئے زمانے میں بہاریں آئیں. مرحبا مرحبا احمد کی صدائیں آئیں. مرحبا مرحبا احمد کی صدائیں آئیں. مٹ گئے جہاں سے سارے نقوشے باطل. رحمتیں ایسی گھٹائیں آئیں. رحمتیں آئیں تو ایسی گھٹائیں آئیں. سارے نقوشے باطل جو تھے ختم ہو چکے تھے. بھائی وہ کون سی بہار تھی جسے مست کر دیا؟ آئیں بتاتے ہیں کیا یاد کر رہا ہے ربیع الاول. وہی ماحول تھا، وہی فضا تھی. خانہ کا وہ اداس کھڑا تھا، اللہ کی طرف دعائیں مانگ رہا تھا. فضائیں کند میں ڈوبی ہوئی تھی. ہزاروں بت تھے جن کے آگے سیدھے ہو رہے تھے. رات گزر چکی تھی. سبحان اللہ. صبح صادق کا وقت تھا، سوموار کا وقت تھا. مکی کی گلی کے اندر ایک گھر تھا ابو طالب کا. بولے سبحان اللہ. اس میں ایک بتی جل رہی تھی تھوڑی سی. صبح کا وقت تھا، وہ بھی ٹمٹمانے لگی تھی. 3 عورتیں اس میں بیٹھی ہوئی تھیں. 2 دائیں کی شکل میں تھی، ڈاکٹر تھی جو ہیلپ کرنے آئی تھی. ایک تھی فاطمہ بن عبداللہ، ایک تھی شفا، اور ایک خاتون لیٹی ہوئی تھی. سبحان اللہ. خاموشی چھائی ہوئی تھی. فضا ایک عجیب ماحول کے اندر تھی. بدلا ماحول تھا، ساکن تار ماحول. سمجھ نہیں آتا تھا کیا ہونے والا ہے. سبحان اللہ. تو کیا ہوا؟ ایک دم کائنات کی وہ چیز، وہ خوشخبری. تجاکم من اللہ نور، نور اترا آسمانوں سے. سبحان اللہ. آپ کی ولادت سعادت ہوئی. سبحان اللہ. صبح صادق. بڑی حیران کی کیسی سعادت، یہ کیسی ولادت، یہ کیسا بچہ، یتیم بچہ، کیا شان اس کی. کوئی سمجھ تو تھا ہی نہیں. تو مکہ کا ماحول تھا، آپ کو پتا کیا ہو رہا تھا. کیا دیکھتے ہیں فاطمہ بنت عبداللہ کہتی میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک دم ستارے نیچے آنے شروع ہو گئے، اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے سر پہ آ جائیں گے سارے ستارے. وہ کمرہ نور سے پر نور ہو گیا. ایسا نور کہ کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا اس نور کے اندر. سبحان اللہ. فرشتے حورین کی جماعتوں کی جماعتیں اس ہر طرف نظر آتی تھی دیکھتے ہوئے. حضرت فاطمہ حضرت آمنہ فرماتا کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک نور نکلا، اس نور کے اندر مجھے شام کے محلات نظر آئے. میں دیکھ رہی ہوں یہ کیا ہو گیا. ایک دم کسرا کے محلات کے جو کنکرے تھے، پلرز تھے 14، بہت بڑا محل تھا. ایک زلزلہ آیا، زمین بوس ہو گئے. 1000 سال سے جلتی ہوئی فارس کی آگ جس کو لوگ چومتے تھے ایک دم بجھ گئی. خانہ کعبہ کے بت جتنے بھی تھے سب موندے ہو گئے، الٹے ہو گئے. ان کے کچھ شیطان غائب ہو گئے، فضائیں بدل گئیں. آپ کے آئے زمانے میں بہاریں آئیں. مرحبا مرحبا احمد کی صدائیں آئیں. کیا بات تھی. کتنا زبردست ماحول ہو گیا. یہ تھا وہ ربیع الاول جو لے کر آیا تھا تحفہ. سبحان اللہ. اس شان کے ساتھ محبوب رب العالمین تشریف لائے کائنات کے اندر. جیسی ہے کچھ 10 منٹ کے بعد سائڈ بلٹ ہے حضرت آمنہ نے ایک دم چھوٹی سی پیاری سی کروٹی صاف اور شفاف آسمان سے دھلے ہوئے نہائے ہوئے ختنے ہوئی کوئی کاٹا نہیں گیا. بالکل دیکھنے بچہ نور کی طرح صاف شفاف بچہ تھا. سبحان اللہ. حسین ترین، خوبصورت ترین، اور اتنی خوشبو کہ سارا مکہ مہک گیا اس خوشبو کے ساتھ. اللہ. یہ ربیع الاول یاد کرا رہے ہیں. کبھی یاد کیا ہم نے اس بات کو؟ سو جاتے ہیں. آج کون سی تاریخ ہوگی؟ 7. دیکھیے آپ کیسا مہینہ ہے. بیٹی کی سالگرہ کبھی نہیں بھولتے آپ. سالگرہ کرنی ہے تو 3 ہفتے پہلے یہ لے آئیں جی سودا، فلاں لے آئیں جی، کیک کو آرڈر دے دو، فلاں. کس کی سالگرہ ہو رہی ہے؟
بیٹے کی سالگرہ، اللہ اکبر. اور یہ کون ہے؟ امام الانبیاء ہے. پتہ ہی نہیں کہ کیسے پیدا ہوا کیا. اور اگر کرنا ہوگا تو پھر ویسے ہی کریں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا، جس کا نہ کوئی سر نہ پیر، نہ ثواب نہ گناہ، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کر کیا رہا ہے آدمی، کس دن پہ جا رہا ہے. یاد کرنا ہے تو ایسے ہی یاد کریں نا، بیٹھ کے سوچیں. چھوٹی سی کروٹ لی، سبحان اللہ، اور کروٹ لینے کے بعد سجدے میں گئے، اتنا لمبا سجدہ کیا، سبحان اللہ. اور سجدے کے بعد سیدھے ہوئے تو پھر پورا سیدھا ہاتھ اٹھایا اور انگلی کو سیدھا کر دیا، شہادت کی انگلی کو. سبحان اللہ. میرے رب میں پہنچ گیا ہوں، گواہی دیتا ہوں، وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک والحمد یحیی ویمیت. یہ تھی آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھی وہ بہار جس نے مہکا دیا پورے زمانوں کو. الحمدللہ انصاف آ گیا، بدماشی ختم ہوگی، بے حیائی ختم ہوگی، عورتوں کو حیا آ گئی، ان کے حقوق آ گئے. سبحان اللہ. کس نے دیے حقوق؟ ربیع الاول نے دیے. سبحان اللہ. کس نے بتائی یہ ساری باتیں؟ کہاں سے آیا انصاف؟ کہاں سے یہ آ گیا کہ غلام ابن غلام اپنے آقے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. بتائیں، واقعہ سنا دیں ایک غلام کے، حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھا لے غلام، بڑے اداس بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ اسود بات کیا ہے، کیوں اداس ہو؟ یا رسول اللہ، دل نہیں کہتا کہنے کو، نہیں بتاؤ. کہ جی میں کالا، بدصورت، برا حال، مجھے کون پوچھے گا، لیکن میں انسان ہوں. یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے شادی کرنے کو، مجھے کون اور شادی کرے گی؟ رحمت جوش میں آئی. سبحان اللہ. یہ تھے رحمت اللہ عالمین زمانے بتانے والے. کہتے ہیں تیرے پاس کچھ ہے؟ کہتے ہیں میرے پاس ایک گھوڑا ہے. کہتے گھوڑا لے آؤ. سبحان اللہ. تلوار بیچ اور گھوڑا خرید لے آئے. خط لکھا. کہتا راستے میں جب تو جائے تو تو نے یہ دیکھتے جانا ہے کہ کوئی ایسا صحابی مل جائے جو لکھنے والا، تو کہنا یار نبی پاک تمہیں بلا رہے ہیں، تشریف لے آؤ. فوراً گئے تو سب سے پہلے حضرت علی نظر آ گئے ان کو کہ علی تمہیں باہر گئے، رسالت میں بلایا جا رہا ہے، جلدی جاؤ. کیا بات ہے؟ کہ کچھ لکھوانا ہے، میں ذرا گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں. گھوڑا لے آئے. پہنچے حضرت علی باہر کے رسم تشریف لے گئے. مجھے آپ نے یاد کرتا، ہاں لکھ لائے کاغذ وغیرہ جو کچھ بھی تم لکھتے. ہاں کہتا ٹھیک ہے. حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھو. خط لکھا گیا کہ میرا غلام آ رہا ہے، اس کی عزت کی جائے اور اپنی بیٹی جو سب سے خوبصورت ہے اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے. یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب واقعہ لمبا ہے، یہاں میں پیچھے سناؤں گا آپ کو، بہت زبردست واقعہ الحمدللہ. سنا دوں؟ آئے کہ یہ خط لے جانا، کچھ نہیں کہا، صرف دربار میں جا کے ان کو دے دینا، بادشاہ کو یہ خط میرا. خط کیا تو اسے پڑھا. بہت کام. یہ دیکھو، اس آدمی کو دیکھا، غلام کو دیکھا، کالا جو غلام، وہ بادشاہ حبشے کا اور خوبصورت ترین شہزادی. اس نے وزیر کو بلایا کہ یہ خط ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. مسلمان تھا، منع کیسے انکار کر سکتا ہوں میں؟ تو وزیر نے کہا جی یہ تو بڑا ناممکن بات ہے، اس کے تو اتنے بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے آ رہے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے آ رہے ہیں، تو اس کو کیسے آپ رشتہ دے دیں گے؟ تو بہت کام خراب ہو جائے گا. تو کیسے کروں؟ کہتا ہے میں سمجھا دوں گا، آپ مجھ پہ چھوڑ دیں یہ بات. پھر تو کیسے سمجھا دے گا؟ جی میں سمجھا دوں گا ساری باتیں، آپ یہ رشتہ ریجیکٹ کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا کبھی، اس کو منع کر دیں. بادشاہ نے کہہ دیا بھائی میں مجبور ہوں، تو میں تو نہیں کر سکتا، میری ہر چیز قربان ہے نبی کے کہنے پر، بات پر، لیکن اس لیے نہیں کر سکتا کہ اس لڑکی کا رائٹس تو کبھی نہیں مانے گی، میں اس کو کیسے منا لوں؟ یہ بھی اسلام کہتا ہے، زبردستی میں کیسے کہتا ہوں؟ خود کوئی بات نہیں، میں واپس چلا جاتا ہوں. گھوڑے جا رہے تو پیچھے سے ڈسٹ نظر آیا اڑتا ہوا. تو کوئی سوال آواز سنی تو رک گئے. تو قریب آتا گیا تو اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں واپس جا رہا ہوں. کس لیے آئے تھے؟ کہتے لمبی سٹوری ہے. کہتے بتاؤ کس لیے آئے تھے؟ کہتا میں شادی کے لیے آیا تھا. پھر کیا ہوا؟ کہتے ہوئی نہیں شادی. کیا کیا اس نے؟ کہ بادشاہ نے انکار کر دیا. اس نے نقاب اٹھایا تھا
کہتے میں تو شہزادی جو اس سے شادی کرنا چاہتی تھی. سبحان اللہ. میں نے اپنے باپ کو ریجیکٹ کر دیا. واٹ میری وتھ یو. سبحان اللہ. اب یہ واقعہ بہت لمبا ہے. بات یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تھا ربیع الاول کہ کس طرح انسانیت کو جلا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر. کہ نظر آتا ہے کیا اخلاق دیے, کیا قانون دیے, کیا باتیں دی. یہ یاد کراتے ہیں رب اللہ ہمیں. سبحان اللہ. آپ کی تشریف آوری, آپ کے قانون, آپ کی چیزیں, نور کتاب مبین. تو یہ کیا کرنا چاہیے ہمیں اس وقت ربیع الاول میں, کیا کریں تاکہ اس کو منائیں. رمضان میں ہم نے کیا کیا تھا؟ قرآن پڑھا تھا. حج میں ہم نے کیا کیا تھا؟ حج کیا تھا. محرم ہم نے کیا کیا تھا؟ ان باتوں کو یاد کیا تھا, عہد کیا تھا. ہاں ربیع الاول تو کچھ عہد کریں, عہد, تجدید عہد کریں. کس چیز کا؟ کہ جس چیز سے مسلمان ہوئے. کون سا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے یہ پیکٹ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ نے فرمایا فاران کی پہاڑی میں قولوا لا الہ الا اللہ, ساری روحوں نے یہ باتیں سنی. ہم عہد کر چکے تھے, تو اگر یہ ہم عہد نہ کرتے تو مسلمان کیسے ہوتے؟ یہ تو عہد ہے جس کے بعد ہم مسلمان ہوئے. کیا عہد تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. وحدانیت تیری, رب تو, احکامات تیرے, اور اطاعت تیرے رسول کی. نور من کتاب. کتاب تیری ہوگی, حکم اس میں سے چلیں گے. نماز اس تیرے حکم کی ہوگی, پڑھیں گے جیسے اس نے پڑھایا. روزہ تو بتائے گا, کتاب بتائے گی. تب تیرا حکم ہوگا, رکھیں گے ایسے جیسے نبی بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. عدل کا حکم تیرا ہوگا, عدل کریں گے ایسے جیسے نبی بتائے گا. شکلیں تو نے بنائی, رکھیں گے ویسے جیسے نبی بتائے گا. لباس تو نے بتائے, پہنیں گے ویسے جیسے نبی بتائے گا. نماز تو نے بتائی, سجدہ ویسے کریں گے جیسے تو نے بتائے. دور میں کتاب میں یہ نہیں شکلیں بندروں جیسی بنا کے بیٹھ جاؤ, اپنی اپنی شکلیں, اپنے اپنے لباس, اپنے اپنے حیت. یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام کا اصول یہی ہے. نوروں, نبی کی اطاعت. نور کس چیز کا؟ آپ کی اطاعت کا, سنتوں کا نور. ایک کتاب, احکامات خداوندی. ایک ہاتھ میں سنت اور دوسرے ہاتھ میں کتاب. جس مسلمان کے ہاتھ میں دو چیزیں ہوں گی, اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا میں تجھ سے راضی ہو گیا. باقی چھٹی ہے, کبھی لوگ پیغام دے دیا, باقی چھٹی جو چاہے کرتے پھرو, دیکھا جائے گا تو موت آئے گی کہ تم سچے ہو یا قرآن سچا تھا. آؤ عہد کرو اللہ تعالیٰ سے, عہد کرو اللہ تعالیٰ سے, وعدہ کریں. ریمائنڈ کرا رہا ہے آج عہد کریں گے ربیع الاول میں, تو باقی جو مہینے ہمیں یاد کرائیں گے چیزیں تو وہ بھی قبول ہوں گی. نہ حج بھی قبول نہیں ہوگا, رمضان بھی قبول نہیں ہوگا, قرآن بھی قبول نہیں ہوگا, کچھ چیز قبول نہیں ہوگی. قبول ہوگی تو آج کے عہد کے بعد قبول ہوگی جو ہم بھولنا چاہیں. یہ ہے ربیع الاول. اب بتائیں یہ سچ ہے یا وہ سچ ہے جو ہوتا ہے؟ کوشچن مارکس. کچھ سوچیں, کچھ لڑائی جھگڑا نہیں ہے. تو سمپل. کس میں عشق نظر آتا ہے, کس میں حقیقت نظر آتی ہے, اور کس میں بناوٹ نظر آتی ہے. مجھے سوچ پوچھے وہ ایک نفس کو مطمئن, نفس کو آپ کر رہے ہیں, راضی کر رہے ہیں, نفس کو فیڈ کر رہے ہیں, نفس کو مزے دے رہے ہیں. اور یہاں کیا ہے؟ رب کو راضی کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کو راضی کر رہے ہیں. کہ اللہ میں بھول گیا تھا, واقعی میں نے تیری بہت سی سنتوں کو قطع کر رہا ہوں. میں تو سب کو بگاڑا ہے, چھوٹی چھوٹی بات میں تم کو تو ایسا سمجھتا ہوں, ہے کچھ نہیں, طریقہ کچھ نہیں. تو نور کہاں گیا وہ جو اللہ نے نور بھیجا تھا ہمارے پاس؟ تو کتنی یہ سب چیزیں. تو اللہ تعالیٰ سے آج اس ربیع الاول کے مہینے میں بڑا, پھر ملے نہ ملے میرے بھائیو, سبحان اللہ. آج جس نے ربیع الاول کو پا لیا, اللہ بھی راضی, اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ. عہد کر لیں اللہ سے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں اتاریں گے. کسی سنت کو ہم چھوٹا نہیں سمجھیں گے. اپنی زندگی کا پورا عہد رکھیں, پوری زندگی اس میں گزاریں گے. ہر اس چیز سے نفرت کریں گے جس سے اللہ کے نبی نے نفرت کی, ہر اس چیز سے محبت کریں گے جس سے اللہ کے نبی نے محبت کی. بس معیار زندگی ہمارا یہ ہو جائے. باقی ہمیں کسی جھگڑا نہیں, کسی سے لڑائی نہیں, کسی سے فتنہ نہیں, کسی سے کچھ تعلق نہیں. ہمیں اپنی زندگی سے تعلق ہے. ہم نے خود عہد کر دینا تعالیٰ سے اور اس کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے. دوستو اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی توفیق دے.